بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 91 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ سے لے کر خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ تک پڑھیں گے۔ مثل قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مثل وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ فَإِنَّ الْعَبْدَ مُتَنَاوِلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، کیونکہ عبد کا جو لفظ ہے یہ متناول ہے، شامل ہے مؤمن کو بھی اور کافر کو بھی۔ وَحَيْثُ وُصِفَ بِالْمُؤْمِنِ تَخَصَّصَ بِالصِّفَةِ، اور جب اس کو متصف کر دیا مؤمن کے ساتھ تو اس نے تخصیص حاصل کی صفت کی وجہ سے۔ فَجُعِلَ مُبْتَدًا، بس اس کو بنا دیا گیا مبتدا۔ وَخَيْرٌ خَبَرَهُ، اور خیرن کو اس کی خبر بنا دیا گیا۔ وَمِثْلُ قَوْلِكَ، اور آپ کے اس قول کی مثل اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ يَعْلَمُ، کیونکہ متکلم جو اس کلام کو وارد کر رہا ہے، یعلم، وہ جانتے ہیں کہ أَنَّ أَحَدَهُمَا فِي الدَّارِ، کہ عورت اور مرد میں سے کوئی ایک ہے گھر میں۔ فَيَسْأَلُ الْمُخَاطَبَ عَنْ تَعْيِينِهِ، پس مخاطب سے اس کی تعین کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا وہ کہتا ہے أَيٌّ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ الْمَعْلُومِ كَوْنُ أَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ، کہ امرین میں سے جو کہ معلوم ہیں، یعنی عورت کا یا مرد کا، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک کا ہونا، قائن فیہا، کون ہے، یعنی مرد اور عورت میں سے کوئی ایک اس گھر میں موجود ہیں، لیکن کون ہے، کیا عورت موجود ہیں یا مرد موجود ہیں۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَخَصَّصَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، پس ان دونوں میں سے ہر ایک تو تخصیص حاصل کرتا ہے، پس ان دونوں میں سے ہر ایک نے تخصیص حاصل کر دی اس صفت کی وجہ سے۔ فَجُعِلَ الرَّجُلُ مُبْتَدًا، پس الرجل کو مبتدا بنا دیا گیا۔ وَفِي الدَّارِ خَبَرَهُ، اور فی الدار کو اس کی خبر بنا دیا گیا۔ وَمِثْلُ قَوْلِكَ، اور آپ کے اس قول کی مثل مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِيهَا وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ، کیونکہ اس مثال میں نکرہ جو ہے واقع ہیں نفی کی جگہ میں۔ فَأَفَادَتْ عُمُومَ الْأَفْرَادِ وَشُمُولَهَا، پس یہ نفی جو ہیں یہ عموم افراد اور اس افراد کے شمول کا فائدہ دیتا ہے۔ فَتَعَيَّنَتْ، پس یہ متعین ہوا، وَتَخَصَّصَتْ، اور اس نے تخصیص حاصل کر دی۔ فَإِنَّهُ لَا تَعَدُّدَ فِي جَمِيعِ الْأَفْرَادِ، کیونکہ جمیع افراد میں کوئی تعدد نہیں ہے، بل هو امر واحد، بلکہ یہ امر واحد ہے۔ وَكَذَا كُلُّ نَكِرَةٍ فِي الْإِثْبَاتِ قُصِدَ بِهَا الْعُمُومُ، اور اسی طرح ہر وہ نکرہ جو اس بات میں واقع ہو جس کے ساتھ عموم کا ارادہ کیا گیا ہو، جس طرح کہیں تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّن جَرَادَةٍ، کہ کھجور جو ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں ٹڈی سے۔ مثل قولہ تعالی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، علامہ ابن حاجب یہاں سے مبتدا جب نکرہ ہو، نکرہ کو مبتدا کب بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے وجوہ تخصیص میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ تخصیص حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر علامہ ابن حاجب وجوہ تخصیص کو بیان کر رہے ہیں۔ مثل قولہ تعالی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہ وجوہ تخصیص میں سے پہلی وجہ تخصیص ہے، اور اس کو کہتے ہیں تخصیص بالصفت۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مثل کی اضافت وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ کی طرف درست نہیں، کیونکہ مضاف الیہ اس میں مفرد ہوتا ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ جملہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں مفرد میں تعمیم ہے، خاص صریح ہو یا تعویلی، اور مثال مذکور میں مضاف الیہ اگرچہ صریحاً اس میں مفرد نہیں ہے لیکن تعویلاً اس میں مفرد ہیں، اس لیے کہ یہ قول ان کی تعویل میں ہے، اور قول مفرد بھی ہے، اسم بھی ہے۔ مثل قولہ تعالی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ فَإِنَّ الْعَبْدَ مُتَنَاوِلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ،
اس عبارت میں شارح کی غرض مثال کو ممثل لہو پر منطبق کرنا ہے کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ میں محل استشہاد عبد ہیں، جو کہ نکرہ مخصصہ مبتدا بن رہا ہے، اس لیے کہ عبد پہلے عام تھا۔ عبد مومن کافر دونوں کو شامل تھا، لیکن جب اس کے ساتھ مومن کی صفت لائی گئی تو عبد کافر خارج ہو گیا، یعنی وہ عبد جو کافر ہو وہ خارج ہو گیا، تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی اور شریک افراد کم ہو گئے، تو یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، لہٰذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا، تو عبد کو مبتدا بنا دیا گیا اور خیرن کو اس کی خبر۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ مُتَنَاوِلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، کیونکہ عبد جو ہیں یہ شامل ہیں مؤمن کو بھی اور کافر کو بھی۔ وَحَيْثُ وُصِفَ بِالْمُؤْمِنِ تَخَصَّصَ بِالصِّفَةِ، اور جب اس کو متصف کر دیا، موصوف کر دیا مؤمن کے ساتھ، تو اس نے تخصیص حاصل کر دی صفت کی وجہ سے۔ فَجُعِلَ مُبْتَدَأً، پس اس کو مبتدا بنا دیا گیا، وَخَيْرٌ خَبَرَهُ، اور خیرن جو ہیں اس کی خبر بنا دیا گیا۔ وَمِثْلُ قَوْلِكَ أَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، یہ وجوہ تخصیص میں سے دوسری وجہ تخصیص ہے کہ وہ نکرہ جس میں علم متکلم کی وجہ سے تخصیص آئے، یعنی اس کو تخصیص بعلم المتکلم بھی کہتے ہیں، جیسے ارجل فی الدار ام امرأۃ، ومثل قولک ارجل فی الدار ام امرأۃ۔ شارح نے اس عبارت کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ ارجل فی الدار ام امرأۃ کا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ پر عطف ہیں۔ فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا فِي الدَّارِ، اس عبارت میں شارح کی غرض مثال کو ممثل لہو پر منطبق کرنا ہے کہ مثال مذکور میں محل استشہاد رجل ہے، جو کہ نکرہ مخصصہ ہو کر مبتدا بن رہا ہے، کیونکہ متکلم جانتا ہے کہ گھر میں مرد اور عورت میں سے ایک ضرور ہے، البتہ متکلم مخاطب سے اس کی تعین کا سوال کر رہا ہے، گویا کہ اس نے یوں کہا کہ دو امر کہ جن میں سے ایک کا گھر میں ہونا مجھے معلوم ہے، وہ کون ہے؟ پس رجل اور امرأتن میں سے ہر ایک میں علم متکلم کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی، اس لیے رجل ان کو مبتدا بنا دیا گیا اور فی الدار کو اس کی خبر بنا دیا گیا۔ فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ يَعْلَمُ، کیونکہ متکلم اس کلام کے ساتھ یہ جانتا ہے ان احدهما فی الدار، کہ عورت اور مرد میں سے کوئی ایک ضرور ہے گھر میں۔ فَيَسْأَلُ الْمُخَاطَبَ عَنْ تَعْيِينِهِ، پس وہ مخاطب سے سوال کرتا ہے اس کی تعین کے بارے میں۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اَيٌّ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ الْمَعْلُومِ كَوْنُ أَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ كَائِنٌ فِيهَا، کہ جو امرین ہیں جو مجھے معلوم ہیں، یعنی مرد اور عورت میں سے کسی ایک کا ہونا گھر میں، یہ تو مجھے معلوم ہے، کائن فیہا، اس میں کون ہیں، یعنی یقینی طور پر بتا دو کہ کون موجود ہیں، مرد موجود ہیں یا عورت موجود ہے، اس کی تعین آپ کر لیں۔ تو یہ مخاطب سے اس بات کا سوال کر رہا ہے۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَخَصَّصَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، پس رجل اور امرأتن میں سے ہر ایک جو ہیں انہوں نے تخصیص حاصل کر دی اس صفت کی وجہ سے۔ فَجُعِلَ الرَّجُلُ مُبْتَدَأً، پس الرجل کو مبتدا بنا دیا گیا، وَفِي الدَّارِ خَبَرَهُ، اور اس فی الدار جو ہیں اس کو خبر بنا دیا گیا۔ وَمِثْلُ قَوْلِكَ مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، یہاں سے وجوہ تخصیص میں سے تیسری وجہ تخصیص بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ نکرہ کہ جس میں صفت عموم کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی ہو، جیسے ما احد خیر منک، تو یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ ومثل قولک ما احد خیر منک، ومثل قولک جو عبارت لائے ہیں اس کے ذریعے سے مصنف علامہ جامی نے یہ بتلایا ہے ما احد خیر منک کا عطف رجل فی الدار ام امرأۃ پر، فإن النکرۃ فیہا وقعت فی حیز النفی۔ اس عبارت میں شارح کی غرض مثال کو ممثل لہو پر منطبق کرنا ہے
کہ مثال مذکور میں محل استشہاد احدن ہے جو نکرہ مخصصہ مبتدا بن رہا ہے، اس میں صفت عموم کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ قاعدہ ہے جو نکرہ تحت النفی واقع ہو تو وہ عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے، اور مثال مذکور میں بھی نکرہ تحت النفی واقع ہیں اور اپنے تمام افراد کو شامل ہیں، پس اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، اس لیے کہ تمام افراد میں تعدد نہیں ہوتا بلکہ تمام افراد بمنزلہ امر واحد کے ہوتے ہیں، پس احد ان میں صفت عموم کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی، لہذا احد ان کو مبتدا بنا دیا اور خیر ان کو اس کی خبر۔ فإن النکرۃ فیہا وقعت فی حیز النفی، کیونکہ نکرہ جو ہیں اس مثال میں یہ نفی کے مقام میں واقع ہیں، فافادت عموم الافراد و شمولہا، پس یہ افراد کے عموم اور افراد کے شمول کا فائدہ دیتا ہے، فتعینت و تخصصت، پس یہ متعین ہوا اور اس نے تخصیص حاصل کر دی، فإنہ لا تعدد فی جمیع الافراد بل هو امر واحد۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ عموم خصوص میں تو تضاد اور تناقض ہیں، نکرہ تحت النفی جب عموم کا فائدہ دیتا ہے تو اس میں تخصیص کیسے آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تخصیص سے مراد تعریف تفرد نہیں ہے جو کہ عموم شمول کی ضد ہے، بلکہ مراد تعیین و تقلیل ہے اور ابہام اور احتمالات کو دفع کرنا ہے، اور ابہام اس وقت ختم ہوتا ہے، دفع ہوتا ہے جب واحد حقیقی مراد لیا جائیں یا واحد حکمی مراد لیا جائیں۔ واحد حکمی سے مراد یہ ہے کل افراد مجموع من حیث المجموع مراد لیے جائیں، یہاں واحد حکمی مراد ہیں، فتعینت و تخصصت فإنہ لا تعدد فی جمیع الافراد بل هو امر واحد سے علامہ جامی اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، فإنہ لا تعدد فی جمیع الافراد، کیونکہ جمیع افراد میں تعدد نہیں ہے، بل هو امر واحد، بلکہ وہ امر واحد ہیں۔ یہاں سے ایک فائدہ سمجھ لیجئے، فائدہ یہ ہے کہ مثال مذکور مبتدا نکرہ مخصصہ کی مثال ہیں، بنو تمیم کے مذہب کے مطابق، کیونکہ وہ ما اور لا مشبہ بلیسا کو عامل نہیں مانتے، جمہور کے مذہب کے مطابق خیرن جو ہے منصوب ہو کر ما مشبہ بلیسا کی خبر ہیں اور اس بحث سے خارج ہیں۔ وَكَذَا كُلُّ نَكِرَةٍ فِي الْإِثْبَاتِ قُصِدَ بِهَا الْعُمُومُ۔ اس عبارت میں ایک اور فائدے کا بیان ہے کہ جس طرح وہ نکرہ جو تحت النفی واقع ہو وہ مبتدا بن سکتا ہے، اسی طرح وہ نکرہ جو اس بات کے مقام میں واقع ہو، یعنی تحت الاثبات واقع ہو اور اس سے مقصود عموم ہو تو وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، جیسے یہ قول ہے تمرۃ خیر من جرادۃ، یہ بات حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ نکرہ تحت النفی مطلقاً مبتدا بن سکتا ہے، خواہ اس سے عموم مقصود ہو یا نہ ہو، اور نکرہ تحت الاثبات اس وقت مبتدا بن سکتا ہے جب اس سے عموم مقصود ہو، وگرنہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ وَكَذَا كُلُّ نَكِرَةٍ فِي الْإِثْبَاتِ قُصِدَ بِهَا الْعُمُومُ، اور اسی طرح ہر وہ نکرہ جو واقع ہو تحت الاثبات قُصِدَ بِهَا الْعُمُومُ، اور اس سے عموم کا ارادہ کیا گیا ہو، جیسے کہ تمرۃ خیر من جرادۃ، کہ ہر کھجور جو ہیں، اس میں عموم اس طرح ہے کہ ہر کھجور جو ہیں وہ بہتر ہیں من جرادۃ، ٹڈی دل سے، یعنی ٹڈی سے۔ آج کے سبق میں ہم نے نکرہ کے وجوہ تخصیص میں سے 3 وجوہ تخصیص پڑھے ہیں، اور سبق کو ہم نے شروع کیا تھا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ سے لے کر خیر من جرادۃ تک، تو خیر من جرادۃ تک ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔